ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال تعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال حب الوطن من الإيمان. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم اور معزز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں اور بچیوں، آج ہم جس وطن عزیز کی یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، یہ آزادی کا یہ دن ہمیں ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اس دن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارے اسلاف نے جو جد و جہد کیے اور قربانیاں پیش کی ہے، جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کفار مکہ سے دینی اور دنیاوی آزادی حاصل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرگردی میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور آپ کی دعاؤں کو حاصل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام جو مختصر جماعت تھی، کہیں مکہ کی گلیوں میں مقابلہ کیا، کہیں دار ارقم میں مقابلہ کیا، اور کہیں بدر میں مقابلہ کیا، کہیں احد میں مقابلہ کیا، کہیں خیبر اور خندق میں مقابلہ کیا. الغرض ایک وہ دن آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یوم فتح عطا فرمایا، یوم فتح مکہ عطا فرمایا. اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بڑی خوشی سے جھوم کر یہ بیان کیا تھا کہ آج جن جن لوگوں نے ہمیں مارا تھا، ہمیں پریشان کیا تھا، ہمارے گھر بار کو لوٹا تھا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا تھا اور عورتوں کو بیوہ کیا تھا، اور اپنی دشمنات کا جتنا بدلہ لینا تھا، اپنی دشمنات کے پہاڑ جتنے توڑنے تھے ہم پر توڑے، لیکن اللہ کی مدد سے ہم نے وہ کامیابی حاصل کیے، تو آج ہم بدلہ لے کر رہیں گے. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی، اور جو مکہ میں داخل ہو جائے اس کو معافی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا. لیکن یہ آزادی دینی اور دنیاوی جو آزادی ہے یہ بڑی محنتوں اور قربانیوں سے ملتی ہے، اور آزادی کے لیے وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہی کھڑے ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا یقین ہو، اللہ کی طاقت کا یقین ہو، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو، کہ جس کے دلوں میں نہ تو فوج کی طاقت کا یقین ہو، نہ ہتھیار کا یقین ہو، اور نہ اجتماع کا یقین ہو، نہ اکثریت کا یقین ہو، بلکہ کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ کی ہے.
اگر ہم تھوڑے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے ہمیں کامیابی ملے گی، اگر ہم اکثر ہیں اللہ کی راہ پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر ہم نے اکثریت پر بھروسہ کیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک چلتی ہوئی جماعت حضرات علماء دیوبند کی آئی تھی، جنہوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کا مقابلہ کیا، ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور وہ دن ہندوستان کو عطا کیا کہ وہ 1947 اور 15 اگست کا دن آیا، اور برطانوی حکومت نے اس بل کو لینا پڑا، اور اس بل کو لے کر اس پہ سائن کیے، اور اس بل کو پاس کر کے ہندوستان کو چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ اب ہمارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، نہ ہماری فوجیں ٹک سکتی ہے، نہ ہماری طاقت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مجبور ہو کر اس وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا، لیکن اس کو کھوکھلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 1491 عیسوی کے اندر بنگال میں انگریزی فوجوں کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ مغلیہ حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اور بڑے بڑے بہادر حکمراں اس وقت موجود تھے، عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسے بہادر موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے، ان کی موجودگی میں یہ برطانوی حکومت اپنے آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لا سکے۔ سن 1601 عیسوی کے اندر بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی استھاپنا کی، اور اپنے آپ کو تاجر بنا کر تجارت کی غرض سے مغلیہ حکومت کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم تاجر ہیں، ہم تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے ہیں، ہم محنت کی غرض سے ہندوستان آئے ہیں، مزدوری کی غرض سے ہندوستان آئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بڑی سازش تھی کہ ہندوستان کو لوٹنا اور ہندوستان پر حکومت کرنا اور ہندوستان سے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی آزادی کا چھیننا، یہ اصل مقصد تھا۔ سن 1601 عیسوی کے اندر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی استھاپنا کی، اور وہاں سے آہستہ 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 پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، اور تاجروں کے نام سے، مال کے نام سے برطانیہ سے ہندوستان اپنی فوجیں منتقل کرتے رہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو وہاں کے تاجر آ رہے ہیں تجارت کرنے کے لیے، لیکن اصل میں ان کو ٹریننگ برطانیہ میں دی جاتی تھی، اور ان کو تاجر بنا کر ساحلی علاقوں پر ان کو ہندوستان میں اتارا جاتا تھا۔ اور وہ وقت آیا کہ ہندوستان کے اندر آہستہ 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 پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، اور سن 1800 عیسوی تک، سن 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے ان کے خلاف تحریک قائم کی، اور اسی جنگ کے اندر نواب سراج الدولہ اپنے ہی ساتھیوں کی غلط سازش کی بنا پر شہید ہو گئے، لیکن بروبر ان سے مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ جب تک سراج الدولہ موجود تھے اس وقت بنگال کے اندر اس برطانوی حکومت اور برطانوی فوجوں کا اور برطانوی ناپاک سازشوں کا چراغ جلنا مشکل تھا۔ سراج الدولہ بروبر مقابلہ کرتے رہے۔ یاد رہے اور خوب یاد رہے، یہ تو بعد میں آئے جو اس وقت اپنے آپ کو ہندوستان سے محبت کا اظہار کرنے میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، اور ہندوستان سے وفاداری کا نام اور ہندوستان سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں،
کہ ہم نے ہندوستان کو آزاد کیا، ہم نے ہندوستان کو آزادی دی۔ میں آن لائن آپ سے کہہ رہا ہوں اور بالکل صاف کہہ رہا ہوں اور ستھرے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی سن 1757 عیسوی میں حضرت نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی، اور انگریزوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو اپنے ہی ساتھیوں کی سازش کی بنا پر، جو لوگ انگریزوں کے ہاتھ بک گئے تھے، انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملا لی تھی، انگریزوں سے مال کی لالچ میں، زمین اور جائیداد کی لالچ میں ان کی طرف ان کی حمایت کر کے نواب سراج الدولہ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا، اور نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور بنگال میں ان کے لیے یہ راستہ واضح ہو گیا، کھل گیا، اب وہ بنگال سے باہر نکلے۔ اور جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سن 1780 عیسوی کے اندر حضرت سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ اپنے ہی وزیروں اور اپنے ہی مشیروں کی سازش کی بنا پر شہید ہو گئے۔ نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ انگریز کانپتا تھا، تھرتھراتا تھا، اور اپنے اندر ایک ڈر پیدا کر رکھا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ برابر انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور برابر انگریز ٹیپو سلطان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے رہے، اور جب دیکھا کہ ٹیپو سلطان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے مشیر کو اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے آدمی کو خریدا اور لالچ دیا، زمین کا، مال کا، دھن کا، دولت کا، کم بخت بک گیا، اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بے وفائی کی، اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے سارے راز جا کے برطانوی حکومت کو بتا دیا، اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ اور اس دن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر برطانوی حکومت کا لیڈر یہ کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ سن 1800 عیسوی تک دہلی کے اندر مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کی نام سے ٹمٹما رہا تھا، اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے شہید ہونے کے بعد یہ برطانوی فوجیں دہلی کی طرف روانہ ہوئی، اور مغلیہ سلطنت کے محافظ مرہٹا فوجوں نے برطانوی حکومت کا مقابلہ نہ کر سکی، اور بالآخر حضرت بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کو مجبور کیا اور لکھوا لیا کہ لکھو، صاف صاف لکھو کہ مخلوق خدا کی ہے اور سلطنت بادشاہ سلامت کی ہے، اور احکام اور آرڈر برطانوی حکومت کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے۔ جبرن لکھوا لیا، اور آج پورے ہندوستان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور پورے ہندوستان کو لوٹنا اور شروع کر دیا، ہندوستان کے باشندوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک مرد مجاہد جو سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں میری اس بات کو لکھ لیا جائے، ریکارڈ کر لیا جائے، اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ہندوستان کا بسنے والا کوئی بھی ناگرک آئے اور مجھ سے دعویٰ کرے کہ سب سے پہلے ان کے بعد اگر کوئی اس آزادی کی تحریک کو شروع کرنے والا اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والا، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان سے بلا جھجک، ان سے گھبرائے ہوئے، ان کی طاقت کا خوف نہ کرتے ہوئے
ان کی سوریوں کا خوف نہ کرتے ہوئے، ان کے ظلم اور بربری کے پہاڑ کا خوف نہ کرتے ہوئے، ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور ہندوستان کے باشندوں کی حفاظت کے لیے سن 1808 میں سب سے پہلے اگر کوئی فتویٰ دینے والا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ آج سے ہندوستان سے اسلامی سلطنت ختم ہو چکی ہے اور آج سے مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ختم ہو چکی ہے۔ آج سے ہندوستان کے بسنے والے سارے مسلمانوں کے اوپر، سارے ناگرکوں کے اوپر لازم ہے، فرض عین ہے کہ انگریز حکومت کا مقابلہ کیا جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ساری ہسٹری کی ایک ایک اوراق بیان کروں۔ الحمدللہ میں اکابرین علماء دیوبند کا سپوت ہوں اور انہی کے نقش قدم پر میں چلتا رہوں گا اور انہی کے مشوروں کے مطابق اپنے مشن میں آگے بڑھتا رہوں گا اور ہندوستان کی حفاظت کے لیے، ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے اپنا تن بھی دوں گا، اپنا من بھی دوں گا، اپنی جان بھی لٹا دوں گا، اپنا مال بھی لٹا دوں گا اور اپنے بچوں کو بھی لٹا دوں گا، لیکن ہندوستان پر آنچ نہ آنے دوں گا انشاءاللہ۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ پورے ہندوستان میں پھیلا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ پورے ہندوستان کا دورہ کیا، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، مسلمانوں کو ابھارا، مسلمانوں کو ابھارا اور ہندوستان کے باشندوں کو ابھارا کہ اب ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اے ہندوستان کے بسنے والے انسانوں، مسلمانوں، تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے تم مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، سن لو اور پھر سن لو اور کان کھول کے سن لو، اگر یہ برطانوی حکومت ہندوستان میں رہی تو ہندوستان میں بسنے والا جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اپنے مذہب کے مطابق صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ برطانوی حکومت نے ان کے سارے ادھیکار چھین لیے ہیں اور اپنا مذہب نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا تھا، عورتوں کے گلوں میں، ہاتھوں میں تو دور کی بات، ہندوستان کے باشندوں کے گھروں کے دروازوں میں سونا اور چاندی جڑا ہوا تھا، محلوں کے دروازوں میں سونا جڑا ہوا تھا، گنبدوں پہ سونا جڑا ہوا تھا، میناروں پہ سونا جڑا ہوا تھا، گھر گھر سونے کی چڑیا بنا ہوا تھا، پورا ہندوستان خوبصورتی کی لہر میں دوڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا نہیں دیا؟ بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اور ایسا بنا دیا کہ پوری دنیا کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے من کو ٹھنڈک پہنچانا ہے، اپنے دماغ کو ٹھنڈک پہنچانا ہے، اپنے ذہن کو تفریح میں لانا ہے تو ہندوستان کا سفر کر لو، ہندوستان کے لال قلعے کو دیکھ لو، ہندوستان کے مسجد کے میناروں کو دیکھ لو، ہندوستان کی متحدہ مذاہب کے گلدستے کو دیکھ لو کہ ایسا بہترین گلدستہ بنا ہوا ہے ہندوستان کہ وہاں پہ مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، سناتن دھرم والے بھی ہے اور عیسائی بھی ہے، گویا کہ کئی مذہبوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے امن و امان کا گہوارہ تو ہندوستان کو دیکھ لو۔ جس طریقے سے آج ہندوستان کے لوگ جا رہے ہیں، اسی پوری دنیا سے لوگ ہندوستان آتے تھے اور ہندوستان کی خوبصورتی کا مظاہرہ جا کر اپنے ملکوں میں کرتے تھے، اپنے علاقوں میں کرتے تھے، اپنے مقام پر کرتے تھے۔ لوگ پیدل سفر کر کر کے
سواریوں کے ذریعے سے، گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے سے ہندوستان اترتے تھے، جہاز کے ذریعے سے ہندوستان اترتے تھے۔ ایسا ہندوستان بنا کے ہمیں دیا تھا۔ ہندوستان کے اندر خوبصورت تاج محل بنا کے دیا، خوبصورت لال قلعہ بنا کے دیا، دہلی کی جامع مسجد تھی، علاقوں میں اور اسٹیٹ میں بہترین قلعے بنا کے دیے، اور پورے ہندوستان کو خوبصورت گلدستہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اس برطانوی حکومت کی ناپاک نظریں اس پر پڑی، آہستہ آہستہ اس کو کھوکھلا کر دیا۔ اور جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کا اثر پورے ہندوستان میں پھیلا، اور پورے ہندوستان کے مسلمان سب سے پہلے جاگرت ہوئے اور برطانوی حکومت کے مخالف ہو گئے، اور چلتے 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 یہ تحریک چلتی گئی، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سرگردی میں جہاد ہوا، حضرت عبد الرحمن سہاروی رحمت اللہ علیہ کی سرگردی میں شاملی کا میدان قائم ہوا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی سرگردی میں شاملی کا میدان قائم ہوا، دہلی کا رام لیلا میدان قائم ہوا، اور یہ